اچھا جی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم جہاں سیاسی تجزیے کرتے ہیں، ملک کی مختلف نئی خبریں اور کرنٹ افیئرز آپ تک پہنچاتے ہیں، یہ بات قابل تشویش ہے کہ جب بھی آپ کسی ینگسٹر سے بات کریں جو اس وقت کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، اس کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں ہیں، اس کو سٹرگل کرنا پڑے گا، بیسکس کے لیے کرنا پڑے گا، اور یہ وہ ایج ہے جو اتنی اڈیپٹیو بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کے سب سے پروڈکٹیو ایئرز ہیں، سو دے وڈ رادر پریفر اینڈ گو آؤٹ سائڈ آف پاکستان۔ یہ ایک فینومینا ہم ہر گھر میں ڈسکس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، بچے کے لیے جب سے وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے اور جب تک اس کی یونیورسٹی ختم نہیں ہو جاتی، ہر دفعہ ایک جد و جہد مسلسل ہے۔ یعنی کبھی آپ کے ایگزامز اس لیے کینسل ہو رہے ہیں کیونکہ ملک میں حالات صحیح نہیں ہیں، کبھی کووڈ آ رہا ہے، کبھی گھر میں بجلی نہیں ہے، کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ پڑھائی کرنا، تعلیم حاصل کرنا ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ یعنی گون آر دا ڈیز جب ہم کہتے تھے کہ یار آپ کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے وہ بڑی کیئر فری لائف ہے۔ آج کے اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے کبھی کبھار تو میں خود شکر ادا کرتی ہوں کہ بھئی اچھے وقت میں پڑھ لیا اور اچھے وقت میں ہم ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کے ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہائر ایجوکیشن کی سچویشن ہے دیٹ از ورس دین دا سب سہارن افریقہ، یعنی دنیا کے جو سب سے غریب ترین ملک ہیں وہاں پہ بھی اگر آبادی کے حوالے سے ان کی یونیورسٹیز کا تناسب دیکھا جائے تو وہ کئی معاملوں میں ہم سے بہتر ہوں گے۔ اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ دنیا کی سب سے زیادہ یونیورسٹیز اس وقت بھارت میں مانی جاتی ہیں۔ سو آئی مین لک ایٹ دی ایمفسس دیٹ پیپل ہیو آن ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن، کہ اگر آپ یہ کہیں بھی کہ بھئی ہم بہت بڑی آبادی کا ملک ہے، ہماری 70% آبادی کیونکہ یوتھ پہ مشتمل ہے، تو کچھ اگر باہر جانے کی تگدو کر بھی رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے بیکاز دس از دا کریم ڈی لا کریم آف پاکستان، جنہوں نے پاکستان کے بہترین وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یہاں کی یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہے۔ دے آر یور ہارٹس، دے آر یور مائنڈس، اینڈ گون آر دا ڈیز جب آپ اس کو صرف اور صرف برین ڈرین کہیں، دس از اے ہارٹ ڈرین، کیونکہ یہ بچے جو ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، یہ نوجوان جو ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں، یہ دل برداشتہ ہو کر جا رہے ہیں، ان کے دل دکھی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اپنے ملک میں ان کو وہ مواقع نہیں ملیں گے، اور یہ ایک اچھی، خوشحال اور پیسفل زندگی چاہتے ہیں جو کہ ہر انسان کا حق ہے۔ تو آئیے ذرا اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ یہ ان کے یعنی نوجوانوں کے دل برداشتہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور یہ معاشرہ جس میں آلریڈی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک جنگل کا قانون ہے، اگر یہاں کے نوجوان اس سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوپ بچتی ہے۔ پلیز کال کر کے اپنے بھی جو تاثرات ہیں ہمیں بتائیے، اور آج سے 10 سال 20 سال پہلے کا وقت امیجن کیجئے، بیکاز وین آئی گریجویٹڈ اٹ واز پروبیبلی ٹورڈز دا ٹیل اینڈ آف دا مشرف ٹائم، یعنی ہم 2007 2008 میں ہم نے گریجویٹ کیا، اینڈ آئی ریئلائز فار دیٹ میٹر کہ وہ ایک بڑا سنہری دور تھا، یعنی وہ وقت تھا کہ ہم گریجویٹ نہیں کرتے تھے اور نوکریاں سامنے تھیں، اینڈ ایوری بڈی واز ڈوئنگ ویل، ٹیلی کام سیکٹر آیا ہوا تھا، بینکنگ سیکٹر میں اوپننگز تھیں، تو ہمارا ایک نظریہ پاکستان کو دیکھنے کا اور چیزوں کو سمجھنے کا بہت مختلف تھا۔ جبکہ آج کا نوجوان، اس کی سٹرگلز، اس کے پریشرز، کیا ہم بطور فیملی اور اس کے ارد گرد لوگ ہم ان کو سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں؟ سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ ان کو ہم جین زی کہتے ہیں۔ آپ تمام تر ان کی ایکٹیویٹیز اور ایڈورٹائزنگ کو دیکھیں، لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جین زی سوچتی کیسے، یہ کیسا میوزک پسند کرتی ہے، کیسے کپڑے پسند کرتی ہے، لیکن آج کا سوال یہ ہے کہ جین زی پاکستان سے مایوس کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا پینل جی سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے ذیشان انصاری صاحب، جو کہ زبردست کریئر کاؤنسلر ہیں، نوجوانوں سے ان کا واسطہ رہتا ہے، اور ذرا ان کے ذہن کس طرح بن رہے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ جی واصف مظہر، جو کہ اگین ہیومن ریسورس ہیومن کیپٹل ٹرینر ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ کیا اسکل سیٹس ہیں، اگر آپ نے یہ تہیہ کر بھی لیا ہے تو پاکستان میں آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے، باہر جانے کے لیے آپ کو کیا اسکلس چاہیے، ایک گلوبل ٹیلنٹ ہونے کے لیے آپ کو کیا اسکلس چاہیے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، ڈاکٹر طاہرہ رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ماہر نفسیات ہیں، اور معاشرے کی اس بدلتے ہوئے رویے پہ ان کا کیا تجزیہ ہے یہ بھی ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے انفیکٹ طاہرہ آپ ہی سے شروع کرتی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوجوانوں کی یہ جو ذہن سازی ہے یا یہ جو پرسپیکٹیو ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں وہ مایوس ہیں، یہ ان کی انڈیویجول رائے ہے یا یہ رائے بھی وہ اپنے ارد گرد چیزوں کو نوٹس کر کے، اپنے گھر کی گفتگو کو نوٹس کر کے یہ رائے بناتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سدرا۔ جہاں تک رائے بنانے کا تعلق ہے کہ ہماری رائے کیسے بنتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو آف کورس وہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور کیونکہ ہمارے ارد گرد آج کل یہ والی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے، پاکستان میں کچھ نہیں، یہ بڑی کامن
جو ہر گھر میں ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے. سو جب آپ اپنے بچوں کو یہ چیز بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہے جس کے لیے آپ یہاں اسٹے کرنا چاہیے, آپ کو باہر چلے جانا چاہیے, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کچھ کزن جو ہے وہ آج کل ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں, وہ آپ بڑا اچھا ایک لائف اسٹائل کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, دین آپ کے لیے آپ کے گھر سے پہلے سے باتیں ہو رہی ہوتی نہیں رکھا, آپ کو باہر نہیں جانا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص طبقہ جو ہے ان کے بچے شروع سے ہی باہر ہوتے ہیں ڈفرنٹ لائف, یس تو وہ چیزیں جب کمپیریزن میں آتی ہیں اور آپ کے دماغ میں چیزوں کو ڈالا جاتا ہے, تو پھر آپ ڈیفینیٹلی یہ سوچتے ہیں کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں دیٹ پلیس از ناٹ ورتھ لیونگ, کیونکہ وہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, اینڈ یو تھنک آف گوئنگ آؤٹ, بالکل. کہیں اور جا کے بہتر اپرچونیٹیز جو ہیں وہ دیکھیں, جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی کیونکہ سو طاہرہ, جو میں سمجھ پا رہی ہوں کہ جیسے ہم ایک اشتہار دیکھتے ہیں اور ایک اشتہار میں کہا جاتا ہے کہ ایسپریشنل ویلیو کیا ہے, ایک ایسا انوائرمنٹ دکھاؤ جس سے آپ ریلیٹ تو کر سکیں لیکن ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا آپ سے ایک لیول آگے کی بات ہو تاکہ آپ ان چیزوں کی طرف رجھائے جا سکیں, آپ ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں. ذیشان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک بچہ, آج کا بچہ بے وقوف نہیں ہے, آج کے نوجوان آن لائن بہت ساری چیزوں سے متعارف ہے, ایکسپوزڈ ہے, یا 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کر دبئی جاتا ہے تو وہاں کی چمک دھمک, وہاں کی آسائشیں, وہاں کے لائف سٹائل کو دیکھ کے مروب ہوتا ہے, تو کیا ان کا اپنے لیے یہ سب چاہنا غلط ہے, یا ہم اس کو کہیں نہیں بھائی تم پاکستانی ہو, پاکستان کو بہتر کرنا تمہارا کام ہے اور تم یہیں پہ رہو؟ نہیں, غلط تو بالکل نہیں ہے. مجھے تو اس میں بڑی ایک مثبت بات نظر آتی ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں ڈالر کی ہمیشہ کمی رہتی ہے. جائیں یہ بچے اچھی بات ہے, باہر سے کما کے لائیں, اور یہ تو آپ فیکٹس چیک کر لیں کہ ملک میں جو بہت بڑی تعداد میں ڈالر آتا ہے جس کو ہم زر مبادلہ کہتے ہیں, ریمیٹنسز, وہ یہی بچے یا جوان یا بڑی ایج کے افراد ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں. تو اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی کرائسس ہے. اس میں منفی پہلو بھی ہے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین جس کو ہم کہتے ہیں, مگر ہمیں دونوں چیزیں بیلنس رکھ کے ہی چلنا چاہیے. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو باہر گئے اور پھر انہوں نے وہاں سے مختلف سکلز سیکھیں, واپس ملک میں آئے اور یہاں ان کو سکھایا دوسروں کو. ذیشان صاحب, یہ ہم باقاعدہ پیٹرن, آپ نے جو بات کی بڑی زبردست بات کی, اور میں دیکھتی تھی ڈاکٹر عطاء الرحمان ہائر ایجوکیشن کمیشن کو لیڈ کر رہے تھے مشرف صاحب کے ایرا میں, اور اس وقت یہ بات کی جاتی تھی کہ 9/11 ہونے کے بعد جو بہترین ایکیڈیمیشنز ہیں, باہر کی یونیورسٹیز میں پروفیسرز ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق پاکستان سے نکلتا ہے, یہ بہترین وقت ہے, وہاں پہ اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے, وہاں پہ مسلمان پریشان ہیں, پاکستانی پریشان ہیں, اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ بھائی مشکل ہو سکتی ہے تو گھر بنا لیں, یا ان کو اچھی جابس پہ, بہت سارے اس وقت پروفیشنلز کو پاکستان واز ایبل ٹو اٹریکٹ دم بیک. لیکن آج تو یہ صورتحال ہے کہ وہ جو ایکسپرٹس بھی جنہوں نے آج سے شاید 4 سال 5 سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا, جب خان صاحب کی حکومت آئی تب فیصلہ کیا, نواز شریف صاحب کی حکومت آئی اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان جا کے خدمت کریں گے اپنے ملک کی, اب ہم اسکل سیٹ سیکھ چکے ہیں, اب تو وہ بھی واپس جانا چاہتے ہیں. وہ بات بھی صحیح ہے, مگر دیکھیں بہرحال جو ینگ جنریشن اب جو جوان ہو رہی ہے اس کا اسکل سیٹ بہت مختلف ہے اس سے پچھلی جنریشن کا. مثال کے طور پہ ہم لوگ جب جاتے تھے 25-30 سال پہلے جب کالج گوئنگ تھے تو ہمیں کمپیوٹر سکلز کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینا پڑتا تھا. اب تو آپ دیکھیے کہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے, کراچی کی میں اگر بات کروں, کہ دیہاتی علاقوں سے لوگ آتے ہیں جو شاید زبان بھی صحیح طرح نہیں بول پا رہے ہوتے, شہری زبان, لیکن کمپیوٹرز پہ وہ اڈوب فوٹو شاپ پہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اور آج کل تو سیزن بھی ہے کیونکہ امتحان جیسے ہی آتے تو ہر جگہ آپ دیکھیں کہ فوٹو کاپیز بھی ہو رہی ہیں, اور ہر جگہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو آپ کے نوٹس بھی بنا دے گا اور ان کی کاپیز بھی بنا دے گا. بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے. واصف, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میں نے بالخصوص خواتین کو دیکھا ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کی مختلف یونیورسٹیز ہیں جو پی ایچ ڈیز آفر کر رہی ہیں, ہائر ایجوکیشن آفر کر رہی ہیں, اور خواتین اس سے بڑی مستفید ہو رہی ہیں پاکستانی. جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می اگین. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. آئی تھنک ذیشان نے ایک بہت اچھی بات کی, کہ جب ہم لوگوں کو یہاں سے لوگ ٹریول کرتے ہیں, کسی بھی طرح کا ٹیلنٹ جب باہر جاتا ہے اور باہر سے زر مبادلہ والی جو چیز ہے وہ تو بہت ہیلدی ہے. بٹ آپ نے شروع میں ایک چھوٹا سا جب ہم نے ٹاپک کو ٹچ کیا تو آپ نے جین زی کی بات کی. سو سننے والوں کے لیے جو باقی بھی جنریشنز ہیں, ملینیلز ان پرٹیکولر, جہاں سے زیادہ تر مجھے دیکھنے کو برین ڈرین مل رہا ہے اور آپ کو بھی مل رہا ہوگا, ینگسٹرز کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملینیلز ہیں جو باہر جانے کی چاہ رکھ رہے ہیں بیکاز آف ایجوکیشن, بیکاز آف بیٹر کریئر اپرچونٹی, جیسے آپ نے بات کی.
اچھا واصف، انٹرسٹنگ بات اس میں یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی، مگر ملینیلز کو اگر ہم دیکھتے ہیں دیر آلموسٹ ٹچنگ دا 30 to 40 کا بریکٹ، اور اس میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو موسٹ آف دیم ہیو ینگ فیملیز ایز ویل، یعنی بچے ہیں اور ان کا ریزن فار گوئنگ فرق ہے. میں نے اکثر ملینیلز جو باہر جانا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں ہم اگر اچھا کما بھی رہے ہیں تو ہم بچے کو کیا دے سکتے ہیں، اچھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں، تھوڑے کھانے پینے کی جگہ ایک مال لے جائیں گے، نہ بچہ کھیل سکتا ہے، نہ اس کے لیے پارکس ہیں، نہ چیزیں ہیں، تو ان کا ریزن فار گوئنگ بہت مختلف ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ان سے بات کرتے پھر مزید اس پہ بلڈ آن کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نور العین فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی نور، کیا کہیں گی؟ جی سدرا جی، آپ کا ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا شو، آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت بہترین ہے. بہت شکریہ. میرا بھی میں بھی ایک یوتھ میں ہی ہوں، ینگسٹرز میں ہی ہوں. جی دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے آج کا کہ ہمارے نوجوان ملک کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی بھی ادارے میں اگر ہم اپلائی کرتے ہیں، میں اپنی اگر بات کروں، میں سندھ سے موو کر کے لاہور آئی ہوں، شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور یقین کریں آپ، ہم کہیں بھی اگر اپلائی کرتے ہیں تو جب تک ہماری وہاں پہ کہتے ہیں آپ کی سورس نہ ہو، آپ کا ریفرنس نہ ہو، تب تک آپ کو انٹرویو کی کال نہیں آتی. یہ جب ہماری یوتھ کو اس طرح سے محدود کیا جائے گا تو یقیناً پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر اپنا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوں گے، پھر ان کو دوسرے ملک جانا پڑے گا. یعنی آپ کو لگتا ہے انصاف کا نظام نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ کو میرٹ پہ نہیں مل سکتی؟ جی بالکل. میں نے ریڈیو پاکستان میں کمپیئرنگ کیا، میں 13 سال میں نے کمپیئرنگ کیا، لیکن جب میں یہاں پنجاب آئی ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں سندھ سے آئی ہوں اور میرا کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو اس لیے جاب نہیں ملتی. تو یہ آپ کا بہت اچھا ٹاپک ہے، تو آپ بہت شکریہ نور العین، اور بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے. بس میری آپ کو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، اور جہاں پہ بھی رہیں. دیکھیں ریزن یہ ہے کہ انسانی ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ آئی شوڈ گو ویئر آئی ایم بیسٹ اپلائیڈ اینڈ یو ہیو دا پاور ٹو کریٹ دا لائف آف یور ڈریم. اچھا جی، سب سے پہلے جس چیز کا آپ سامنا کرتے ہیں اگر آپ ملک سے باہر جاتے ہیں، کلچرل شاک ہوتا ہے. یقیناً چیزیں مختلف انداز میں کی جاتی ہے، لیکن مجھے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ ہیومن بینگز، خاص طور پہ پاکستانی، بہت اڈیپٹیو ہیں. ہم نئی چیزیں سیکھ بھی جاتے ہیں، بڑی خندہ پیشانی سے، روشن خیالی سے ان کو ہم امبریس بھی کر لیتے ہیں. میں بھی آف لائن ذیشان صاحب سے یہی بات کر رہی تھی کہ یہاں پہ خواتین کے پہناوے پہ اتنی بات ہوتی ہے، وہاں جا کے جب آپ اڈیپٹ کرتے ہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ اگر آپ سے مختلف پہناوے میں ہیں، اسکرٹ میں گھوم رہے ہیں ایکسیٹرا، ہمارے آٹومیٹکلی فلٹر اینڈ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نہ گھورتے ہیں، نہ بدتمیزی کرتے ہیں، نہ پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں. ذیشان، یہ آپ کو فینومینا کیسا لگتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی ہم بڑے اڈیپٹ کر جاتے ہیں کسی بھی جگہ پہ؟ بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے. ترکیہ، جس کا پرانا نام ترکی تھا، اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو، اب تو ڈراموں میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں آپ کو فل حجابی خواتین بھی نظر آتی ہیں. اچھا، ایک میں بڑی مزے کی بات بتاؤں، انہوں نے ترقی کی ہے حجاب کے ڈریس میں بھی، یعنی اس کے شیپ میں بھی، کہ وہ حجاب بھی ہے اور کچھ وہ ورکنگ سٹائل کا جو خواتین کا ڈریس ہوتا ہے، وہ دونوں عنصر اس میں پائے جاتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کو جو سو کالڈ آزاد خیال خواتین ہیں یا اس پہناوے کی خواتین بھی نظر آتی ہیں. اصل بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں وہ ہے جس کو ہم باہمی ادب کہتے ہیں یا احترام کہتے ہیں، ٹالرنس. ایگزیکٹلی. تو وہ طبقہ ان کا احترام کرتا ہے اور وہ دوسرا طبقہ ان کا احترام کرتا ہے. آپس میں کوئی ان کے دلوں میں کدورتیں نہیں ہیں یا کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ میں ان کو سبق سکھاؤں گا، یا ان کو پتہ ہے کہ یہ میں نے ان کو تبدیل کرنا ہے. جی، وہ ان کی وہ ان کا لائف سٹائل ہے اور ان کا طرز. اچھا، کچھ چیزوں میں بڑی تبدیلی اس طرح بھی آ جاتی ہے، اگر میں آپ کی طرف آؤں واصف، کہ یہاں پہ چیزیں کرتے ہوئے کمپلین ہم زیادہ کرتے ہیں، سسٹم کو بائی پاس کرنے یا شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ پاکستانی اڈیپٹ ٹو دا سسٹم ایز ویل، وہاں پہ ٹیکس بھی وقت پہ دے رہے ہوتے ہیں، وہاں چیزوں کی لائن میں کھڑے ہو کے بھی ایک سسٹم، ایک پروسیس کے حساب سے کرتے ہیں. دیٹ مینس وی آر ناٹ پروسیس اور سسٹم اوورس پیپل، لیکن اپنے ملک میں ہم وہ سسٹم فالو نہیں کر پاتے نہ، یا ہمارا سب سے بڑا گلہ ہی لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں سسٹم نہیں ہے. اس چیز کو آپ کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟
I think a lot depends. You're absolutely right. ہم میں سے جو لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ہم ایک پروسیس فلو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, which means کہ we are process oriented people. بڑے امیزنگ پاکستانی ہیں جو دنیا بھر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. I think the lack of framework, I would say, ہمارے ہاں تھوڑا سا فقدان ہے. ایک تو ہماری اپنی ول کا, کیونکہ ہم 5 لوگوں کو, بھیڑ چال بہت زیادہ ہے, میں 5 لوگوں کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں بھی اس راہ پہ آ جاتا ہوں. اور میری ایفرٹ جب میں پٹ ان کرنے کی بات کرتا ہوں تو آئی تھنک ہم اپنے سسٹم میں بہت جلدی, انفارچونیٹ بات ہے, گیو اپ بھی کر دیتے ہیں. ہم 5 دن کی محنت کے بعد یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال جیسا ہمیں رزلٹ مل جائے گا, جو کہ ممکن نہیں ہے. جن سوسائٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک عرصہ دراز اس ساری چیز کے اوپر محنت بھی کی ہے اور اس کے اوپر ایک میانہ روی کے ساتھ کنٹینیوس ایفرٹ بھی پٹ ان کی ہے, تو آج ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں دنیا میں ابھرتے ہوئے. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز طاہرہ آپ سے سوال کروں گی, پھر ایک کالر بھی ویٹ کر رہے ہیں. انفرادی اور شخصی آزادی, میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس یہ دیکھا کہ ایک خاتون جن کی ایک ہی بیٹی ہے, اینڈ شی از اے سنگل مدر, تو انہوں نے کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کی بیٹی اب پوسٹ گریجویٹ کرنے کے لیے, ماسٹرز کرنے کے لیے ملک سے باہر چلی جائے اور وہیں رہے. اور جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیں بطور خاتون شاید اس کے پاس آپشنز ترقی کرنے کے, اپنے پروفیشن میں آگے بڑھنے کے, اور معاشرے کا ایک بہت کسی غلط قسم کا دباؤ, اس کی شادی, اس کی آگے فیوچر زندگی کا نہ ہونے کا وہ جو سپیس ہے وہ اس کو باہر مل سکتا ہے, پاکستان میں نہیں مل سکتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی عورتیں لائک ناؤ 20-25 ایئرس کی عورتیں باہر ہمیں بڑا زیادہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, 25 سالوں کی چیزیں چل رہی ہیں. بٹ ایون دین حالات اتنے زیادہ سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اتنے فیوریبل نہیں. باہر ہمیں صرف یہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ انوائرمنٹ انیبلنگ ہوتا ہے. صرف اتنا ہے کہ وہ جو بہت سارے پریشرز ہمارے یہاں پہ ہیں وہ سارے پریشرز ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, ناٹ 100%, ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ ویو آف ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ فلانا کیا کہے گا, انکل کیا کہہ دیں گے, کسی کیا کہہ دیں گے, یہ کون کہے گا, یہ کیا ہوگا. یہ آٹومیٹکلی ویو آف ہو گیا. آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے آپ فوکس کرنے کے لیے, دیٹس یور career, maybe your education, maybe your job, اور پھر آپ صرف اسی کے اوپر فوکس ہیں. that is why people grow faster than پاکستانی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ فوکس بہت سارا جو ہوتا ہے نا ادھر ادھر لوگوں کی باتیں, وہ ڈائیورژن جو ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں وہ ختم ہو جاتی. ایون اٹس بین 15 years for me, میں پاکستان سے باہر بھی کام کرتی رہی ہوں, یہاں بھی کام کیا میں, لیکن مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے کہ مجھے اٹ ٹک می اونلی 4 months ٹو گیٹ سیٹلڈ. جب میں باہر تھی 4 months سے میں نے اپنے کو وہاں پہ ساری چیزیں کری, بیکاز کوئی چاچی مامی تائی وہاں پہ بادر کرنے کے لیے نہیں تھی, نہ کوئی مجھے یہ بتانے کے لیے تھا کہ تم اکیلی ہو, شادی ہوئی. اور ججمنٹ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے نا طاہرہ, ججمنٹ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے کہ آپ نے گھر میں اگر نہیں پکایا, آپ نے باہر سے فوڈ سروس لے لی تو اچھا جی باہر تو ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص باہر بھی کام کرے, گھر آئے تو گھر کو بھی چمکائے, گھرداری بھی وہ پوری کرے. تو یہ تمام بوجھ اور انفرادی جب آپ ایک گھٹا ہوا ماحول لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آئی تھنک پیپل وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ اینڈ ناٹ بی ہیئر. ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سدرا بیٹے کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں بیٹا. جی میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ ڈیلی بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. آپ کا ہر موضوع جو ہے نا اس کے بارے میں بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی گویا میرے دل میں تھا. زبردست, بہت شکریہ آپ کا. آج کے موضوع پہ کیا کہیں گی آپ؟ تو آج کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ہمارے ملک میں سیاسی ابتری ہے نا, اس نے نوجوانوں کو باہر دھکیلا ہے. خود میرا بیٹا جو ہے وہ باہر گیا ہے انہی دنوں میں, اور آپ کے جو الفاظ ہے نا کہ ہارٹ ڈرین بھی ہے, وہ میرے دل سے کوئی پوچھے کہ وہ جو ہے اس کے جانے کے بعد میری کیا سچویشن ہے. آنٹی میں یہ جاننا چاہوں گی, آپ مجھے بتائیں, آپ نے بڑی دل کو چھونے والی بات کی ہے. پہلے نوجوان جب باہر جاتے تھے تو والدین کا دل آج بھی کٹتا ہے, اس وقت بھی تکلیف ہوتا تھا اور والدین باقاعدہ روکنے کی کوشش کرتے تھے. اب بڑے بھاری دل کے ساتھ والدین خود اجازت دیتے ہیں, بلکہ اس بات کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم باہر ہی چلے جاؤ, تمہیں کوئی بہتر اپرچونٹی مل جائے. آپ کی کیا تاثرات تھے اور آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ نہیں, ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ وہ ادھر ہی رہیں, لیکن جب وہ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. جہاں بھی ہم جاب کرتے ہیں وہاں پہ
ہماری جو کوالیفیکیشن ہے اس کے مطابق ہمیں سیلری نہیں ملتی. وہ پچھلے دنوں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے, اس کو کوئی بینیفٹس نہیں ملے. اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی جو ہے وہ مطلب ہے آزادی رائے نہیں ہے. جس ملک میں جس گھر میں اگر ایک گھر میں ایک بچے کی آواز بھی نہ سنی جائے تو وہ اوفینڈ ہو جاتا ہے. تو یہ ملک بھی تو ہمارا ایک گھر ہے نا, بڑا گھر ہے, اور اس میں ہمارے گھر جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے گھونسلوں کی طرح ہیں. لیکن یہاں بھی جب اتنا جو ہے وہ ذہنی طور پہ میرا یہ آج کے حالات دیکھ کے بیٹا سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی, ڈیلی میرا بی پی زیادہ ہوتا ہے. بس آنٹی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور شفا دے, آپ بالکل پریشان نہ ہو. لیکن جو میں اپنی والدہ کو بھی کہتی ہوں نا کہ بس زیادہ نیوز نہ دیکھا کریں, ورنہ نہ انسان ذہن اس کا فوکس رہ سکتا ہے, پریشانی الگ رہے گی. میں آپ کو بتاؤں یہ جب حالات خراب ہوئے میں خود ملک سے باہر تھی, اور میں نے کل بھی یہ بات کی کہ میں صرف اور صرف اپنی امی کو کال کر کے کہتی کہ مما آپ نے نیوز نہیں دیکھنی, اٹس آل رائٹ, ایوری تھنگ ول بی اوکے, بس آپ دوائی کھائیں, کھانا کھائیں اور سو جائیں. سو تھینک یو آنٹی فار گیونگ اس اے کال. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. اور واقعی یہ جو ہم ویژول اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اس وقت چینلز کے بیچ میں کہ سب سے پہلے سب سے بڑی خبر منٹ ٹو منٹ کی اب آپ کو اپڈیٹس کر رہے ہیں, ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہر اس طرح کی خبر ہمارے دل کو تکلیف دیتی ہے اور ہمارے نوجوانوں کا حوصلہ توڑ رہی ہے, and they want to get out. We are going to talk more about that. ذیشان صاحب, یہ جو پولیٹیکل ڈسکورس اس وقت ملک میں چل رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اور جو موجودہ حالات ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا کیٹلسٹ بنے ہیں لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو, تھنکنگ کو چینج کرنے کے لیے, کہ لوگ بیک اپ ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگ باہر نکلنے کا یا دوسرے ملک جانے کا سوچ رہے ہیں؟ بالکل, مگر دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سننے میں آ رہا ہے کہ باہر چلے جائیں کسی بھی ملک, خاص کر جو کچھ مخصوص جگہیں ہیں, یو ایس اے ہے, یو کے ہے, مڈل ایسٹ ہے, اور اب نئے بھی کچھ ممالک ان میں ایڈ آپ کر لیں جو ہمارے سابقہ روس کی جو ریاستیں ہیں وہاں بھی بہت کاروبار لوگوں نے جما لیا ہے, پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں لوگ. تو یہ تو بہت پرانا ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کا, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں, چونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں بہت ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں تو ہم شاید تھوڑا سا حساس ہو گئے ہیں اس کو سوچنے میں, لیکن یہ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے. آپ ایسی فیملیز کو ضرور جانتے ہوں گے, ناظرین بھی جانتے ہوں گے, جو 40 سال سے جن کے جو بزرگ اب تو ہو گئے ہوں گے لوگ. لیکن اگر اس کو ہم مزید تھریڈ بیئر کریں واصف, کہا جاتا ہے کہ 70s میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا جو تحفہ تھا جس کے لیے آج بھی بہت ساری کمیونٹیز ان کو اپنا ہیرو مانتی ہیں, از بیکاز ہی ہیڈ سلیش دا پرائسز اینڈ میڈ the process of getting a passport very easy for Pakistanis. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلو کالر جابس کے لیے لیبر پاکستان سے بہت زیادہ مڈل ایسٹ کی طرف گئی, اور مڈل ایسٹ کو بنانے میں, اس کو تعمیر کرنے میں پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بٹ وہ ایک طبقاتی فرق ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ایک اگر دہاڑی دار مزدور ہے وہ پاکستان میں کیا کماتا, روپیے میں کماتا, اس کے لیے بہت بہتر اپرچونیٹیز تھیں, اس نے ریمیٹنسز بھیجیں, لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں. آج جو ہم برین ڈرین دیکھ رہے ہیں وہ اسکلڈ, کوالیفائڈ, ایجوکیٹڈ لوگوں کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فرق اور اس کے نتائج بڑے مختلف ہوں گے ہمارے معاشرے پہ؟ جی بالکل ہوں گے. آئی تھنک اب ہم نالج ورکر کی بات کر رہے ہیں, سو پچھلے کچھ عرصے میں پرٹیکولر 1 سال کے اندر جو نالج ورکر کا یہاں سے ڈرین ہوا ہے وہ ہمیں بہت بری طرح امپیکٹ کر سکتا ہے ان ٹرمز آف دیئر کنٹریبیوشن. اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا. یس, وہ ہمیں فارن ایکسچینج بھیج رہے ہیں, اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں, ایکسپوجر لے رہے ہیں, بٹ یہاں رہتے ہوئے اگر وہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو جاتی ان کے لیے, یا ایک ایسا فریم ورک موجود ہو جاتا جس کے ذریعے وہ باقیوں کے لیے بھی اپرچونیٹی کریٹ کر پاتے, تو ایک بہت بہترین کلچر, ایک معاشرہ نکل کر آتا. اور باقی بھی جتنی سوسائٹیز ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی جو وہاں کے کی لوگ ہیں جن کو آپ ٹاپ ٹیلنٹ اس سوسائٹی کا کہہ سکتے ہیں, وہ چیزوں کو جب آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر باقیوں کے لیے بھی ایک وہ ریزروائر کی شیپ بن جاتے ہیں باقیوں سب کے لیے بھی. اچھا واصف, ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے, اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں تو میں اس کو ویری کوئکلی آئی ول ٹچ اپون دیم. دیکھیں, ایک نوجوان ایسا ہے جو پاکستان میں دل برداشتہ ہے, وہ کہتا ہے جی میرٹ یہاں پہ بیسس پہ کام نہیں ہوتا اور میرے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں, میں باہر چلا جاؤں گا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. باہر جانے کے بعد اگر تو اس کا مائنڈ سیٹ بہت
بہت موٹیویٹڈ ہے اور وہ اپنے آپ پہ یقین رکھتا ہے تو وہ بہت کچھ کر پائے گا. لیکن کئی لوگ پاکستان سے جاتے جاتے وہ اپنے انفیریورٹی کمپلیکس کی, وہ اپنے احساس کمتری کی پوٹلی بھی ساتھ لے جاتے ہیں. تو جو ریزنز یہاں پہ ان کے ہوتے ہیں آگے نہ بڑھ پانے کے کہ جی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, آفس میں بڑی پالیٹکس ہے, انفارچونیٹلی وہ وہی ریالٹی فارن کنٹریز میں بھی اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں تو جی انڈین لابی مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے, یا فلانے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, میں کیونکہ پاکستانی ہوں تو میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کو آپ کیا کہیں گے واصف؟ آئی تھنک ہمیں اپنے فیلئر کا جو بیگیج ہے, میں بڑا ووکلی اس کے اوپر بات کرتا ہوں ہمیشہ پرسنل میں بھی, ویسے بھی ہمارے جو فیلئرس کا بیگیج ہے وہ ہمیں پاکستان پہ نہیں ڈالنا چاہیے. یس ہمارے چیلنجز ہیں, یس ہم مشکلات دور سے گزر رہے ہیں کافی عرصے سے, بٹ ایون دین ہم بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, بہت اچھے اسٹارٹ اپس کو آگے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, آپ یہاں پہ موجود ہیں, روزانہ ہم ایک مزیدار سے شو دیکھتے ہیں. تو پازیٹیو چیزیں کو بھی ہمیں آگے لے کر آنا چاہیے. سوشل کی وجہ سے ذیشان نے بالکل صحیح کہا, اس کا امپیکٹ تھوڑا سا نیگیٹو ہونا شروع ہو رہا ہے, ہمیں اس کو تھوڑا کنٹرول میکینزم میں لانا چاہیے. اینڈ لاسٹلی ویری کوئکلی, وہ لوگ جو یہاں سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, وہ وہاں جا کے بھی اسی بلیم گیم کے اندر آ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو یہاں سے نکلنے کا جو ایگزٹ پلان ہے وہ بیٹر کریئر اپرچونٹی اور بیٹر ایکسپوجر ہونا چاہیے. وہ اگر صرف اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ بجلی نہیں جاتی ہے اور وہاں پہ اچھا واصف, اس پہ میں نے مزید بھی بات کرنی ہے اور پھر طاہرہ سے پوچھیں گے کہ جو لوگ یو ٹرن لیتے ہیں, دیکھیں ہر شخص جو باہر پاکستان سے جاتا ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہوتا. کئی لوگ ایسے ہیں جو 1-2 سال 5 سال سٹرگل کرنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں, اور ان کے آپ ریزن سنیں تو بڑے آپ کو مذائقہ خیز بات ہے. جی اچانک سے ان کو خیال آتا ہے کہ جی وہاں تو مجھے اذان کی آواز نہیں آ رہی, یا آئی ایم انیبل ٹو ڈو ون تھنگ اور دی ادر. تو یعنی کون سی پرسنالٹیز میں اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے, کس میں نہیں ہوتی, اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک کالر سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سدرا اقبال بیٹا, میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقتآباد سے. کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ رب العالمین. جی سر کیا کہیں گے آج کے موضوع پہ؟ نوجوان ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اس بارے میں سوچ رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ بات سیدھی سی ہے, صاف ستھری سی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو یہ بربادی کی وجہ یہ میرٹ کے قتل عام کی وجہ سے ہوئی ہے. میری عمر کافی زیادہ ہے, مجھے پتہ ہے یہ میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. صرف نیک نیتی ایمانداری کے ساتھ اگر ہم کام کریں اور کوئی بہترین قسم کی اگر لیڈرشپ مل جائے نا, جو اوپر سے اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے اندر ڈال دے اور تب اس کا ساتھ دے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ بہت اچھے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ. لیکن دیکھیں ہر ایک کے پاس محدود وقت ہے, فائنائٹ ریسورسز ہے, خاص طور پہ جو ہمت اور حوصلہ اور جو صحت آپ کے پاس ینگ ایج میں ہوتی ہے اس کو آپ بہترین طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ کر گزرنے کی اگر چاہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ باہر زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو وائی ناٹ. لیکن صرف ایک التجا آپ سے, ایک ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جس ملک میں آپ پلے بڑے ہیں, جس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے آپ کو سیلف میڈ ہونے کا ایک تصور کر سکتا ہے, لیکن جب تک یہ تمام چیزیں نہ ہوتی تو ہم نہیں کر پاتے. ویری کوئکلی طاہرہ جی, کون سی پرسنالٹیز باہر جا کر بھی دل برداشتہ ہی رہتی ہیں اور ان میں کون سا ایک کیریکٹرسٹک ہے جو نہیں ہوتا جو ان کی ناکامی کی وجہ بنتا ہے؟ بیسیکلی وہ پرسنالٹیز خاص طور پہ فیلئر رہتی ہیں, تھوڑی دیر پہلے آپ نے مینشن کیا کہ جو یہاں پہ برے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی برے ہوتے ہیں, بیکاز اپرچونیٹیز کم نہیں ہوتی, آپ اپرچونیٹیز کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. جب آپ کا ایک ویو پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ٹگن ہو جاتا ہے, نیگیٹو ہو جاتا ہے, تو وہ پھر آپ کہیں سے بھی رہیں وہ وہی رہتا ہے. بیسیکلی وہ لوگ جو کہ نیگیٹو, ہر چیز کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ دیکھتے ہیں, وہ ہر جگہ ہی اسی طرح سے چیزوں کو لیں گے اور اسی طرح سے ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بھی بن جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ یوزلی بالکل, تو یہ جو آپ کا فلٹر ہے نظریہ, جس کو ہم بار بار کہتے ہیں نا, پرسپیکٹیو از ایوری تھنگ. اپرچونیٹیز کریٹ کرنی پڑتی ہیں, اپرچونیٹیز کے اوپر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. کل میں بڑی اچھی بات سن رہی تھی, انہوں نے کہا سول میٹ کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ سول میٹ از دا ریلیشن شپ دیٹ یو ڈیسائڈ ٹو ورک اپون. تو کوئی آپ کو آسمان سے کوئی چیز نہیں اترتی, منصلبہ نہیں اترتا, آپ کو تھوڑی تگدو کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو اس پہ کمٹ کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ. طاہرہ, ذیشان اور واصف ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر آپ کے اس موضوع کے بارے میں کوئی بھی اوپینینز ہیں, سوچ ہے, فکر ہے, ہمیں ضرور کامنٹس میں بھیجیے گا. یو کین ریچ آؤٹ ٹو می آن سوشل میڈیا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.